جو اگلی 4 آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 3 ادوار پیش کیے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے 2000 برس تک امت مسلمہ کے مقام پر فائز رہے، جن کے بارے میں صرف سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ اور بھی 2 جگہ پر آیا ہے ذرا مختلف الفاظ میں، لیکن سورہ بقرہ میں تو ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں آیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ذرا میرے انعامات و احسانات و اکرام کو جو میں نے تمہارا کیا یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ جس قوم کا یہ حال ہو، جس امت کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی تورات کی آیت نہیں ہے، یہ کوئی تالمود کا جملہ نہیں ہے، قرآن ہے۔ 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، اور ایگزیکٹلی یہی آیت جو ہے 15ویں رکوع کی پہلی ہے سورہ بقرہ۔ لیکن یہ کہ ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں کہی ہے، آج کہہ رہا ہوں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا، اس میں جہاں دعوت توحید اور اللہ کے دین کی دعوت کا عنصر شامل تھا، یقیناً اس کے بغیر تو کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے اندر ایک بہت نمایاں پہلو ایک قومی جذبہ تھا، ایک قوم کو ظلم سے نجات دلانا۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، اور کچھ عرصہ مصر میں وہ بڑے شان کے ساتھ رہے، ٹھاٹھ کے ساتھ رہے، ان پر جو بادشاہ وقت تھا ان کی بڑی جو ہے وہ مہربانیاں تھیں، کرم فرمائیاں تھیں۔ کیا وجہ کیا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، کیوں تھا وہ میں اس وقت ڈسکس نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کہ دوہری بعثت کے ساتھ آئے، آل فرعون کو وہ رسول بن کر آئے کہ مانو مجھے اور میری اطاعت کرو، اعبدوا اللہ واطیعون، اور بنی اسرائیل کے لیے وہ نجات دہندہ بن کر آئے کہ انہیں فرعونیوں کے، آل فرعون کے مظالم سے اور سختیوں سے اور پرسیکیوشن سے اور ٹارچر سے نجات دلائے۔ اب جہاں قومی معاملہ ہوتا ہے وہاں ظاہر بات ہے کہ ذاتی تربیت، اخلاقی تربیت کا اتنا موقع نہیں ہوتا، وہ تو قوم کو بچانا ہے۔ قوم میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، شریر بھی ہیں، شریف بھی ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات دکھائے آل فرعون کو، اور پھر ایک معجزے کے ذریعے سے ہی اس قوم کو نجات دی، لیکن یہ قوم تھی۔ اس قوم میں ایسے بھی تھے جو حضرت موسیٰ پر واقعی صدق دل سے ایمان رکھتے تھے، جیسے یوشع ابن نون، جوشوا جس کو کہتے ہیں بائبل میں، کالب ابن یفنہ۔ لیکن ایسے بھی تھے جو ڈھل مل تھے، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو صرف اسرائیلی ہونے کی وجہ سے شامل تھے، ورنہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی ایمان، کوئی یقین نہیں تھا۔ چنانچہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں کہ ما آمن بموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، صرف کچھ لوگ نوجوان تھے جو ان کی قوم میں سے ان پر حقیقتاً ایمان لائے تھے، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ ایک قومی جذبے کے ساتھ تھے کہ ہمیں ایک قوم سے جو ظالم قوم ہے نجات دلانے کے لیے یہ آیا تو ہم بھی ساتھ ہیں۔ لیکن ان کا کہیں بھی جو معاملہ بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، وہ وفاداری کا نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لہذا دیکھیے اب ان کا کیا رویہ رہا عین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، جن کے ذریعے سے آل فرعون کی سے انہیں آزاد کرایا، انہیں لے کر مصر سے نکل آئے ہیں سینائی پیننسلا میں۔ لیکن جب وہ دین کا وہ تقاضا آیا کہ اب جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلو میدان میں، قتال کرو، اب جنگ کرو، جیسے کہ ہجرت کے بعد مدینے میں وہ مرحلہ آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ، ایسے ہی حضرت موسیٰ ہجرت کر کے اپنی قوم کو لے کر سینائی پینسولا میں آ گئے، اور وہاں سے آگے اب جانا تھا ارض مقدس، وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا، حضرت اسحاق کا مسکن تھا، انبیاء کرام کا مسکن تھا، لہذا جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے۔ آج جو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو عالمی ٹکراؤ ہونے والا ہے وہ اسی ارض مقدس کے لیے ہونے والا ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ اس پورے ارض مقدس پر ان کا غلبہ ہو، عیسائی چاہتے ہیں کہ ان کا غلبہ ہو، اور مسلمان جو کہ یوں سمجھیے 1400 برس سے اس ارض مقدس کے اوپر ان کا قبضہ ہے، ان کی حکومت ہے، ان کا تسلط ہے، اب ان کو جو ہے گویا کہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ جو ایک تصادم آنے والا ہے بہت عظیم تصادم کی شکل اختیار کرنے والا ہے، میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے۔ تو اس وقت جو کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ مرحلہ آیا بنی اسرائیل کے تاریخ میں کہ اب جان ہتھیلی پر رکھو، میدان جنگ میں آؤ، تو کوڑا جواب دے دیا،
فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ فلسطین میں داخل ہو جائیں، ہم وہاں تو بڑی طاقتور قوم ہے، فیہا قوم جبارون، ہم ان سے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، تم جاؤ اپنی لاٹھی لے جاؤ۔ لٹھیا یہ جو ہے اس نے بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں، اس لٹھیا نے، اس عصا نے سمندر پھاڑ دیا اس نے، اور چٹان میں سے 12 چشمے نکال دیے اس نے، تو اس کو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ اور جا کر جنگ کرو اور نکال دو ان کو وہاں سے، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ اس پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ سورہ مائدہ کے اندر بیان ہوئی ہے پوری تفصیل، جو رنج اور غم کا جو حملہ ہوا ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جس قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کے ایک مکہ رشید کیا اور اس کی جان نکال دی، اتنی محبت اس قوم کے ساتھ، اور پوری زندگی کھپا دی، اور فرعون کے ساتھ مسلسل کشاکش اور مسلسل جو ہے مقابلہ رہا، اور اس کے بعد وہاں سے لے کر نکلے ہیں، لیکن اسی قوم کے بارے میں پھر جو ہے ایک طرح کی بیزاری طاری ہوئی، وہی بیزاری مقت کا لفظ جو میں نے پچھلی مرتبہ واضح کیا تھا، کبرا مقتا عند اللہ۔ ایک غصہ ہوتا ہے، غصے سے آگے جا کر بیزاری ہو جاتی ہے۔ ایک غصے میں تو آدمی جو ہے کسی کے اوپر جو ہے غصہ اتارتا ہے، بات کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، بیزاری میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بیزاری حضرت موسیٰ پر طاری ہوئی، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار میری یہ قوم جو ہے یہ انکار کر رہی ہے جہاد اور قتال سے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اب ہمارے اور ان فاسق لوگوں کے مابین ہمارے کون ہیں؟ ایک حضرت موسیٰ، ایک حضرت ہارون، اور 2 عورتیں بنی اسرائیل میں سے، 6 لاکھ میں سے صرف 2 نکلے تھے، یوشع ابن نون اور کالف ابن یمنہ، کہ جو جنگ کے لیے تیار تھے، باقی 6 لاکھ کے 6 لاکھ جو ہے کورا جواب دے کر بیٹھ گئے، اِنَّا ہَاؤُنَا قَاعِدُونَ۔ تو فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ اب تفرقہ کر دے، علیحدگی کر دے، میں اب ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے اذیت پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے کوفت پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جان چکے ہو، جانتے ہو اچھی طرح کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ناہنجاروں کو، ایسے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں ذرا ایک نقطہ تفسیر کے اعتبار سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذاتی بھی ایذا پہنچائی گئی، جیسے حضور کو پہنچائی گئی۔ حضور کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی کہ نہیں، اور جس کرب میں حضور کا وہ وقت گزرا ہے جب تک کہ سورہ نور کی آیات نہیں آ گئی، جس سے کہ برات حضرت عائشہ کی ثابت ہو گئی، اس وقت تک جس شدید کرب کے اندر آپ مبتلا رہے اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ اسی طرح اس قوم نے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد و قتال سے انکار کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑتے رہتے تھے، بار بار آتے تھے، اے موسیٰ تم نے ہمیں بروا دیا، اس بیابان میں لا کر ہمیں مارا ہے، یہاں پر نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، اچھا لاؤ پانی ہمیں پلاؤ، تم اللہ کے رسول ہو تو لاؤ پانی۔ اللہ کے حکم سے ایک چٹان کے اوپر ضرب لگائی گئی، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اس طریقے سے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس بیابان کے اندر نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی باغات ہے، کہاں لا کے ہمیں مارا تم نے؟ تو وہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے من و سلوہ نازل کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ کو ایذا دی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ بھی بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بہت شرمیلے تھے، عام طور پر جیسے آج بھی یورپ میں ہے، نہاتے ہوئے کوئی پردہ وردہ نہیں کرتے، عام طور آرمی بیریکس کے اندر بھی بس وہ کھلے ہوئے کھانچے بنے ہوتے ہیں، آگے کوئی پردہ نہیں ہوتا، ننگے نہا رہے ہوتے، بلکہ ایک دوسرے کے سامنے نہا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح کا معاملہ سابق میں بھی رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیا والے تھے اور کہیں ننگے نہیں ہوتے تھے پبلک کے اندر نہاتے ہوئے بھی۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہے، ان کے جسم کے اندر کوئی خرابی ہے،
یہ جو ہر وقت لیے دیے رہتے ہیں اور ہر وقت جو ہے کپڑے جو ہے لپیٹے رہتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جسم میں خرابی ہے، کوئی جسمانی جو ہے ان کے اندر نقص ہے، عیب ہے۔ اس کی ایک شکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اب وہ لمبی بات ہے کیسے پیدا کی، کہ جس سے وہ بات صرف یہ حضرت، چونکہ یہ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز کسی نہر یا دریا کے کنارے پر کپڑے کسی چٹان کی اوٹ میں ہو کر نہا رہے تھے، کپڑے اتار کے انہوں نے اپنی چٹان پر رکھ دیے، آس پاس کو دیکھنے والا تھا نہیں، اس وقت وہ پورے اریاں ہو کر نہانے لگے۔ وہ چٹان ان کے کپڑے لے کر چل پڑی۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، کیا کہاں جا رہا ہے پتھر، میرے کپڑے تجھ پر ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو بالکل صحیح سالم انسان ہے، ان کے اندر کہیں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہے کہ جو سورہ احزاب میں آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے اہل ایمان، تم ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا کہ جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا معاملہ کر دیا اس چیز سے کہ جو وہ کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا شاید ان کے جسم میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، تو اللہ نے ان کے سامنے ایسی شکل پیدا کر دی۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ تو اللہ کے نزدیک نہایت تندرست صحیح سالم وجود کے ساتھ وہ موجود تھے۔ تو یہ ہے ایک اور ایذا جو ذاتی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جس ایذا کا ذکر ہے وہ ایذا ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے حوالے سے میں کر چکا ہوں، کیونکہ پچھلی آیت کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس حوالے سے اب اس کا ربط جڑتا ہے کہ جب انہوں نے قتال فی سبیل اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے انکار کیا، تو اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا یا قوم اذ قال موسیٰ لقومہ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لما توزوننی، یہاں لفظ قوم بھی دیکھ لیجئے، یہاں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ہے، یا قوم ہے۔ اس قوم کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہر طرح کے لوگ تھے، صادق الایمان بھی تھے، وہ بھی تھے کہ جن کا ایمان کچا تھا، جس کا جیسا کہ حضور کے زمانے میں بھی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو ایسے لوگ بھی تھے کہ ایمان سے خالی تھے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور پھر ایسے بھی تھے کہ جو سرے سے ایمان نہیں رکھتے تھے، محض ایک قومی جذبے کے تحت کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا قومی تعلق تھا، وہ وہاں ساتھ تھے۔ تو وہ قدم قدم پر جھگڑا کرتے تھے، اڑنگے لگاتے تھے، حضرت موسیٰ کو ستاتے تھے، جس میں سب سے بڑا ستانا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کوڑا جواب دے دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اس کے لیے فرمایا لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے کیوں کوفت پہنچا رہے ہو، کیوں تکلیف دے رہے ہو۔ کتنا صدمہ ہوا ہوگا جس پر کہ انہوں نے کہا کہ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان تفریق کر دے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ان ناہنجاروں کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا۔